کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی آئے گا نا، 2 سر 4 ہاتھ، میں بولوں گا دیکھو ایک 4 ہاتھ والا آیا ہے، اس کو دیکھو بھائی. ابھی تو سب ویسے ہی آ رہے، 2 ہاتھ اور 1 سر ایسے ہی آ رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمیں مسلمان ہونے کی خوشی ہو کہ میں مسلمان ہوں. تو پھر غریب ہے تو خوش ہے کہ میں مسلمان ہوں، بیمار ہے تو خوش ہے، مصیبتوں کے ساتھ ہے تو خوش ہے، شادی کی خوشیاں ہیں تو بھی میں تو مسلمان ہوں، اور میت گھر میں ہو گئے جو بھی اندر کہے گا اپنا تو مسلمان ہے. مسلمان ہونے کی خوشی ہونی چاہیے، ورنہ بہت سارے مسلمان اسلام کی خوشی نہیں سمجھتے، اسلام کی خوشی نہیں سمجھتے، چیزوں کی خوشی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک صاحب نے مثال دی، بہت اچھی مثال دی. یہ مثال یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مثال ہے، سچی بات نہیں، مثال ہے کہ ایک آدمی شادی کی دعوت دینے اپنے دوست کو بمبئی گیا. کہا دیکھو میرے یہاں شادی، آپ آ جانا. تو وہ بمبئی سے ٹرین کا کرایہ خرچہ کر کے احمد آباد آیا، رہنے کے لیے ہوٹل کرائے کی رکھی، اور کھانے کا 1-2 ٹائم کا دعوت تھی، دوپہر کی شام کی. دوپہر کی ذرا خصوصی تھی، شام کی جنرل ولیمے کی. تو شام کو ولیمے کے کھانے میں بیٹھا، 4 کرسی 1 ٹیبل، 4 آدمی بیٹھے، اس کے سامنے کھانا آیا. جو بمبئی سے آیا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اس نے ایسے دیکھا تو وہاں سب 2 عورتیں بیٹھی برتن دھو رہی تھی. میں برتن دھونے والوں کو دیکھا، اپنے جو تھال آیا اس کو دیکھا، اور پھر سوچنے لگا ہم 4 آدمی بیٹھے اور میں تو بمبئی سے آیا، اتنی پلیٹ میں میٹھا دیا ہمارے کو، اتنی پلیٹ میں میٹھا دیا، اور ایک پلیٹ کے اندر ہم کو سالن دے دیا، کھلیا. کھلیا معلوم ہے نا تم کو؟ ہاں. اور چاول دے دیے. اور یوں دیکھا نا تو وہ جو برتن دھونے والے 2 بیٹھے تھے نا، تپیلا بھر کے کھلیا تھا ان کے پاس. وہ دیکھ کر تعجب کرے گئی، ان کو تپیلا بھر کے دے دیا نا، ہمارے کو کتنا دیا؟ 1 پلیٹ میں دے دیا. اور میٹھا ہمارے کو اتنی چھوٹے، اس کا دیکھو تو وہ پورا وہ بھر گیا، پورا ایک تھال بھرنے آیا. تو بلایا، ارے بھائی ذرا، تو نے میرے کو دعوت دے کے بمبئی سے یہاں بلایا، اتنا تھوڑا سا 4 کے بیچ میں، اور وہ 2 بیٹھے آپا، ان کا تپیلا بھر کے کھلیا، ان کا تھال بھر کے میٹھا، ان کو اتنا سارا، ہم کو کیوں کم دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس نے بولا ارے بھائی، یہ جو ان کے پاس دکھ رہا ہے نا اتنا سارا، یہ سب کا بچا ہوا جھوٹا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا آپ نے کیا بولتے اپنے گھر کے زبان میں؟ اینٹھا. کیا بولتے؟ اینٹھا. کیونکہ جھوٹا سمجھتے کم ہے، اردو زبان نہیں ہے ہماری، میں پکا گجراتی ہوں. کہ تو سب کا اینٹھا ہے، اینٹھواڑا ہے ان کے پاس، اس کا اس کا اس کا اس کا. جن کو اصل دعوت دی ہے وہ اصل دعوت والوں کا، بولو نا کیا ہے یہ؟ اینٹھا. ان کو دعوت دے کے نہیں بلایا ہے، یہ کھانا ان کے لیے نہیں بنایا، کھانا تم لوگ کے لیے بنایا ہے. ان کو تو اینٹھا مل رہا ہے. کیا مثال دی مثال دینے والے نے کہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی آ رہا ہے، اور دوسرے جتنے لوگ ہیں سب کو اپنا کیا مل رہا ہے؟ اینٹھا. اور اینٹھا زیادہ ہی ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم سوچے ان کو اتنا سارا، ان کو اتنا سارا، وہ ہمارا اینٹھا ہے. آسمان سے آ رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے. یاد رہے گی بات؟ پھر دیکھ دیکھ کے للچانے کا نہیں، ان کے پاس کتنے سارے بنگلے ہی بنگلے، میرا تو گھر پہ پترا ہی لگےلا ہے. دادا بھی اس میں ہی مر گئے، ابا بھی اس میں ہی مر گئے، میں بھی یہیں مرنے والا ہوں، پترے کے گھر میں ہی. ان کا دیکھو. تو بھائیوں، جو اصل ہے ان کا تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، ان کے لیے ہی ہے، اور باقی سب کا کیا ہے؟ وہ زیادہ ہی دکھتا ہے ہمیشہ.
دو کے بیچ میں تپیلا بھر کے کھلیا آیا. وہ کھلیا جو ہے نا سب کا تھوڑا تھوڑا بچا ہوا, اس کا بچا, اس کا بچا, اس کا بچا. لے بھائی ایٹھا تو کھا لے, تپیلا بھر کے گھر لے جائیو, اپنے تو یہیں فریش کھانے کا. تو مسلمان کو مسلمان ہونے کی خوشی ہو کہ میں مسلمان ہوں. یاد رہے گی میری بات؟ ارے ہاں نا, کچھ بولو نا. یہ زندگی بھر یاد رکھنی. گھر میں بھی کبھی کوئی بات ہو, دوستوں میں کبھی کہیں, کالج میں, اسکول میں, یار اپنے کیا وہ 1985 میں, اس میں آدھے سے پونے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. 85 میں 85 میں دھمال چل رہی تھی احمد آباد میں. تو ایک مسلمان نے مجھے کہا پولیس بھی سب ان کی ہے, کورٹ بھی ان کی, وکیل بھی ان کے, سب اپنا ایکلا اللہ اپنا ایک بس, باقی کچھ ہے نہیں سمجھ میں. اپنا کون, اپنا کون, وہ ایسے اپنا ایکلا اللہ ہی ہے. میں نے بولا بھائی تو ایسا لاچار اور مجبور بن کے بول رہا ہے گویا کہ ہمارا اللہ, نعوذ باللہ, کہ اللہ ہمارا ہے نہیں سبھی ہمارا. یہ جو کچھ بھی دکھ رہے ہیں یہ ہمارا اللہ چاہے گا تو کچھ ہوگا, نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میری بات یاد رکھنا, دکھنے میں کوئی بھی ہو, کرنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو نا. یہ کبھی دماغ میں نہیں لانے کا کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا, یوں ہوگا تو یوں ہوگا. جب جب مسلمانوں کے ایمان کمزور ہوتے جاتے ہیں, یہ محنت ہے ایمان کے مضبوط کرنے کی. جب جب مسلمانوں کے ایمان کمزور ہوتے ہیں, یہ سب سے پہلے مہنگائی سے ڈرنے لگتا ہے. کسے ڈرتا ہے؟ کچا مسلمان مہنگائی سے ڈرتا ہے, اور پکا مسلمان بھئی کھلانے والا تو اللہ ہے, اپنے محنت کوشش کر رہے, جو ملے گا وہ جو چاہے گا وہی کھا سکتے ہیں. ورنہ شکر کی گوڈاؤن خریدنے کے پیسے ہیں, اس نے ہی شکر بند کر دی کہ شکر نہیں کھانے کا. کس نے بند کر دی؟ ڈاکٹر صاحب نے نہیں, وہ تو خالی ڈاکٹر نے بولا, بند تو وہاں سے ہوا ہے. بند کہاں سے ہوا؟ کہ شکر کی گوڈاؤن خریدنے کے پیسے وہاں سے بند ہو گیا. تو میرے بھائیوں, جب ایمان کمزور ہوگا سب سے پہلے ڈرے گا کس سے؟ مہنگائی سے. اس لیے مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا سبق سکھایا. سادہ کھانا, سادے کپڑے, سادہ بستر, سب چیز سادہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ فاتحانہ, جیت کی شان کے ساتھ. جیت جاتے ہیں نا جو لوگ, جیت جاتے ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ اور اپنی شان بتاتے ہیں, ہم ہی ہیں, ہم ہی ہم ہیں, باقی پانی کم ہے. یوں ایسے جیت کا جلوس نکالتے ہیں, اور شور شرابہ, آتش بازی, اور وہ ہارنے والوں کو اور ڈراتے ہیں اور دباتے ہیں. ہمارے نبی جیت کی شان کے ساتھ, شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ کیسے داخل ہو رہے تھے؟ نہیں شور شرابہ تھا, نہیں آتش بازی تھی, یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی پر 4 درہم والی چادر تھی, اس زمانے کا سب سے سستا کپڑا, اور آپ اس پر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. مکہ میں داخل ہوئے, ابھی حرم میں نہیں گئے, اور ایک بوڑھا آیا اور تھر تھر کانپتے ہوئے آیا, یوں سمجھ کے یہ لوگ آج جیت کے آئے ہیں, ہم کو ماریں گے, ہم کو پیٹیں گے, ایک ایک پچھلے ظلم کا بدلہ لیں گے, ہمارے گھر کو برباد کر دیں گے, ہمارے گھروں کے سامان کو لوٹ ڈالیں گے. وہ بوڑھا تھر تھر کانپتے ہوئے آیا اور رونے لگا, یا رسول اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہی ہے. ہمارے نبی نے اس بوڑھے سے کہا, ارے تم کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی. وہ زمانے میں حد درجے کی غریبی جس کی ہوتی,
وہ سوکھا ہوا گوشت کھا لیتے، حد درجے کی، اس سے غریب کوئی نہ ہوتا تھا، سوکھا گوشت کہیں سے مل جائے۔ یعنی ہمارے نبی نے جیت کی شان میں کسی پر رعب نہیں جمایا، بلکہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو ماں سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ تو مسلمان کا ایمان جب کچا ہوتا ہے تو مہنگائی سے ڈرتا ہے، اور مہنگائی کا ڈر نکالنے کے لیے سادی زندگی اچھی ہے۔ جتنا کم خرچ اتنا زندگی میں راحت۔ لیکن جوانوں کو کیا کہنا، جوانوں کو کیا کہنا، وہ اوپر کا جیسا ہو اس سے کچھ لگتا ہوا ہی نیچے، اس سے نیچے جوتا بھی اس سے لگتا ہوا، چشمہ نمبر نہیں آیا پھر بھی اس کو پہننے کا شوق، ابھی نمبر نہیں آیا پھر بھی وہ چشمے کی دکانیں یوں ہی تھوڑی چل رہی ہے، جاتے ہیں۔ یہ اندھا دکھے ایسا ڈارک، کیسا ڈارک چشمے میں کیسا دکھے، بولو نا، بلائنڈ مین جو ڈارک چشمہ پہنتے ہیں، یہ بلائنڈ مین کا اٹھا لایا، کالا یہاں کالا یہاں کالا یہاں۔ ارے بھائی تو کیا کرتا ہے یہ؟ ہاں؟ یہ خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اپنا جیب خرچ، پاکٹ منی بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور وہ سارا بوجھ ابا پر، امی پر، چاچا پر، دادا پر، ماموں پر، اور وہ بھی دے رہے ہیں کہ کالج پڑھتا ہے اس کو بائک کا بھی پیٹرول بہت دینا پڑے گا۔ یہ کالج جا کے سیدھا گھر نہیں آتا، 3 پل پار کر کے جاتا ہے، 4 پل پار کر کے آتا ہے، ایک پل سے جا کے آ جانے کا کیا کرتا ہے یہ، 3 پل پار کرتا ہے۔ وہ اٹل پل بنے بنا اس پہ سے بھی جاوے گاڑی لے کے کہ چلو یہاں سے بھی چلو، وہ خالی وہ واکنگ برج بنایا ہے۔ جتنا کم خرچ اتنی راحت کی زندگی، یہ میرے کو میرا سمجھنا پڑے گا، آپ کو اپنا سمجھنا پڑے گا۔ حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے تمہیں مال دیا، خوب خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ جملہ سمجھنے کا ہے، خوب خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں غریب بنایا، کم خرچ کرو، کنجوس نہ بنو۔ اللہ نے تمہیں بہادر بنایا، تو کیا کہتے تھے، بہادر بنو، ظالم نہ بنو۔ بہادر اور ظالم میں ہٹا یہاں سے، تیرے بابا کا راستہ ہے، اور تو اس کے بابا کا ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ گاڑی ہٹا، تیرے بابا کا ہے، تو وہ میرے بابا کا ہے، یہ تو جنرل سرکار کا راستہ ہے۔ لیکن یہ ظالم بن گیا، بہادر نہیں بنا، کیا بن گیا، ظالم۔ محلے میں نکلے تو لوگ سلام کرتے ہیں دور دور سے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں، میرے سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں، کیچڑ کہیں بھرا ہوا ہوتا ہے لوگ دور سے ہی جاتے کہ کپڑے گندے نہ ہو جاوے۔ کیچڑ سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، کیچڑ سے کوئی نہیں ڈرتا، کیچڑ سے بچتے ہیں۔ تو لوگ سلام کیوں کرتے ہیں دور دور سے کہ بھئی اس کے نزدیک جانے جیسا نہیں، السلام علیکم۔ وہ سمجھتا ہے میرے سے ڈرتا کوئی نہیں ہے۔ ایسا خود کو سمجھے کہ تو ایسا تو نہیں بن گیا سب لوگ تیرے سے دور ہوتے ہیں، بھائی اس کے دور، السلام علیکم، بس اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو مسلمان کا ایمان جب کمزور ہوگا مہنگائی سے ڈرے گا۔ دوسرا، مسلمان کا ایمان کمزور ہوگا تو یہ بیماریوں سے ڈرے گا۔ کسے ڈرے گا؟ بیماریوں سے۔ ابھی دیکھو آج کل کھانسی بہت چل رہی ہو بھائی، پہلے کہ پریکاشن کچھ کر لے تم۔ وہ ایک جماعت جا رہی تھی اللہ کے راستے میں، 8 ساتھی تھے، 8، اتنا ہی بڑا، تو میں بتا رہا ہوں اتنا ہی بڑا تھیلا، سر درد، بخار، کھانسی، سردی، اس کا گولیاں، سب ایسا کرو سب گولی تم یہیں کھا لو، ایک ساتھ سب کھا لو۔ گولیاں لے کے جا رہے ہو، جہاں جاؤ گے جب اللہ وہاں بیمار کرے گا تو وہاں جو لوگ کھاتے وہ تم کھا لینا، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جہاں جا رہے ہیں وہاں کو کسی کو سر میں دکھتا ہوگا، کبھی کسی کو بخار اللہ دیتا ہوگا، کبھی کسی کا دانت اللہ دکھا دے گا، تو وہ جو کھاتے ہوں گے وہ تم کھا لینا۔ یہیں سے بتا رہے ہیں ہم نے بندوبست کر لیا، اب تو بھی
वांदा नहीं, बंदोबस्त है। किसको बता रहे? अल्लाह ताला को बंदोबस्त है। अब वांदा नहीं, बुखार है कि तो ये डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने गोलियां दे दिए लिए मेरे को, उन्होंने नहीं दिए, मांग के लाया है कि लाओ डॉक्टर साहब, ये मांग के लाया है। बीमारी का डर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि बीमारी आसमान से आती है, जिसको वो चाहता है वही बीमार होता है। इसकी बीमारी इसको कभी नहीं लगेगी, इसको उसकी कभी नहीं लगेगी, कयामत तक किसी का भी नहीं होगा ऐसा। जो बीमार होगा उसकी तरफ से ही होगा। एक बीमार था, वही बीमारी 15 हो गई, तो 15 या 15 को किसने बीमार करा? बोला। और कच्चा ईमान वाला क्या बोलेगा? तेरा चेप लग गया तेरे अब्बा को। वो अब्बा का, अब इसका वो तू है ना वहीं वो रूम में ही रहे, यहाँ आइए ही मत। तो मौत के फरिश्ते को बोल देने का। बंबई में एक आदमी को कैंसर हुआ था, बंबई में एक आदमी को कैंसर हुआ था, उसका कुछ इलाज करा लिया, जैसे इलाज कराने का बोलते हैं माहिरीन, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब खतरा टल गया। क्या टल गया? तो आके कान में बोलने लगा, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है, अब खतरा टल गया है। तो उसको क्या कहा, जब मौत का फरिश्ता हो तो सर्टिफिकेट दिखा देना, कि देख भाई तू काहे को आया, खतरा टल गया। किसको दिखा देना कि तू आया क्यों, खतरा टल गया है। तो पता चला बीमारी अलग है और मौत, बीमारी से मौत नहीं आती, बीमारी का ताल्लुक मौत से नहीं है, मौत तो अल्लाह का हुक्म है। वो बीमारी को भी, बीमार को भी आवे, बूढ़े को भी आवे, जवान को भी आवे, सबको ही आवे। खलकल मौत वल हयात, अल्लाह कह रहा है, मौत और जिंदगी हमने बनाई, हम सब जिंदा हैं उसके हुक्म से, और मर जाएंगे उसके ही हुक्म से। और जब भी कभी कोई मर जाए तो यूं कभी नहीं बोलने का वो जल्दी चले गए, नहीं तेरा अब्बा शादी कल्ला के बाद जाने का था, जल्दी कहाँ चले गए। कुरान कह रहा है वला तकद्दम व तअख्खर, एक सेकंड जल्दी नहीं होगी और एक सेकंड देरी नहीं होगी, वक्त है। पिछले हफ्ते से पहले मैंने जगह कहा अल्लाह कितना अच्छा है, हमारा अल्लाह कितना अच्छा है, उसने हमसे कितना अच्छा मामला किया। बाजार में बिकने वाली हर चीज पर एक्सपायरी डेट होती है, वो देखते हैं एक्सपायरी डेट क्या है। अब तो फ्रूट्स के पैकेट पर भी आने लगा और हर एक पर आने लगा। अब नया चला है बीबी, बेस्ट बिफोर, ऐसा लिखते हैं। अब एक्सपायरी डेट नहीं, बीबी लिखते हैं, बेस्ट बिफोर के इस तारीख से वो देखते हैं। तो हर एक की एक्सपायरी डेट है, हमारी है कि नहीं है? अरे बोलो ना, है। हमारी भी एक्सपायरी डेट है, सबकी हम देखते हैं, हमारी भी सबको दिखती हो जाती तो क्या होता? अगर पीठ पे एक्सपायरी डेट छपी हुई आती हर बच्चे के, तो जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है ना, आज जैसे ही आता है ना, उसकी नाक, उसके आंख, उसके होठ, उसके कान देखते हैं। अगर तारीख होगी सबसे पहले क्या देखते हैं? पहले तारीख देखो भाई, इसकी एक्सपायरी डेट देखो। मुंह बाद में देखते, हाथ पांव बाद में देखते, पहले ही क्या देखते? एक्सपायरी डेट। होता क्या ना होता ऐसा? अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तकद्दम व तअख्खर, एक सेकंड जल्दी नहीं करेंगे और एक सेकंड देरी नहीं करेंगे, तुम्हारी एक्सपायरी डेट फिक्स है। लेकिन हमें बताया नहीं उसने, ये भी उसका एहसान है, नहीं बताया। तारीख छपी हुई आती एक्सपायरी डेट की, तो होता क्या? तो क्या होता बोलूं? अभी जो गुनाह हो रहे हैं ना, इससे ज्यादा गुनाह होते। दादा अपने पोते को बोलता, तेरे आधे महीने की तारीख है, नमाज चालू कर। तू क्या करता है? मेरे तो अभी 4 साल बाकी है। दादा अपने पोते को बोलता, बोलता कि ना बोलता कि आधे महीने की तारीख है, नमाज चालू कर दे जा। फिर मस्जिद के बाहर खड़े हुए लोग मस्जिद में जाने वालों को देखते तो क्या कहते? तारीख आ गई है। नमाजी कौन होते? तारीख वाले। इमाम कौन होता?
تاریخ والا ہی سب امامت نہ کرا دے گا، اپنی تاریخ نہیں ہے، ابھی تو 10 سال باقی ہے، 1 مہینے پہلے آ جاؤں مسجد میں، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ 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 کرتے کرتے مر جاؤں گا، باہر جاؤں گا ہی نہیں، تاریخ آ لیے میری، تاریخ نہ دے کے اس نے احسان کر دیا، یوں تو کہا وقت طے ہے، ہم کو نہیں بتایا، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ 5 مالے کی بلڈنگ پر سے کسی کو دھکا مارنے میں کوئی ڈرتا نہیں، اس کی 2 سال باقی، مار دے دھکا، اس کو مرے گا نہیں، مارے دھکا، مارتے کہ نہ مارتے، کوئی کھانا بھی نہ کھاتا کہ مت کھاؤ مریں گے نہیں، دوا بھی نہ لاتا، ابا کو اٹیک آیا، ابا بھی 5 سال باقی، پڑے رہو، مرو گے نہیں، رہو یہیں، کوئی نہ جاتا دوا کھانے، اور دوا خانے میں علاج کرنے والے ڈاکٹر بھی کون ہوتے؟ جن کی تاریخ آ گئی، وہ کماتے ہی کھائے، جب تاریخ آئے گی جب دیکھی جائے گی، ابھی پڑے رہو گھر میں، پوری دنیا کا نظام بگڑ جاتا، اس اللہ نے اعلان کیا تمہارا وقت طے ہے، جلدی دیری نہیں ہوگی، لیکن ہمیں نہ بتا کر کے احسان کر دیا، تو کچا ایمان مہنگائی سے ڈراتا ہے، کچا ایمان بیماری اور موت سے ڈراتا ہے، اور کچا ایمان بدلتی ہوئی حکومت سے ڈراتا ہے، کچا ایمان، یہ جیتے گا تو یوں ہوگا اور یہ ہارے گا تو، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ یہ بولو گھر میں، دوستوں میں، ہر جگہ، کہ جیتنے والا بھی مخلوق ہے اور ہارنے والا بھی مخلوق ہے، ہمارا معاملہ تو خالق سے ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، یہ چرچے نہ کرو، دیکھو اگر یوں ہوئے گا تو پھر دیکھیے وہ رفیق بھائی کا ہی پلہ بھاری ہو جائے گا، تو سمجھ جائے عارف بھائی کو ووٹ دے، ارے عارف بھائی کون ہے، رفیق بھائی کون ہے، ہم کو کیا لینا، ہمارا معاملہ کس سے ہے، بولو نا، پوری دنیا میں کون جیت جائے، پوری دنیا میں کوئی ہار جائے، معاملہ کس سے ہے، مجھے وہاں ہندوستان سے باہر ایک جگہ جماعت میں ایک ساتھی ملا، اس نے بولا کہ پورے ملک میں اسلامی قانون چلنے چاہیے، اچھا کیسے چلیں گے، پورے ملک میں کیا چلنا چاہیے، پورے ملک میں، وہ کیسے چلیں گے بھائی، میں تو میرا دماغ میرا چلتا نہیں ہے، تو بتا، تو اس نے اس کا ایک حل بتایا کہ سب جگہ پر اپنے آدمی بیٹھ جاوے، سب جگہ، میں نے بولا بھائی ایک سوال ہے، تیرے گھر میں کس کی چلتی ہے، آپ سب کے گھر میں کس کی چلتی ہے، کرسی پہ بیٹھے ان کی کہ اپنی، ارے بولو نا، آپ کے گھروں میں جو کرسیوں پہ بیٹھے ان کی چلتی ہے کہ آپ لوگ کی چلتی ہے، اپنی چلتی ہے نا، ابھی تک تو وہاں نہیں لایا اسلام، نہیں سمجھ گئے، جو ہماری چلتی ہے، ہمارے گھر میں ہماری چلتی ہے وہی اسلام نہیں لایا، اور بولتا ہے کیا، سب میں آ جاوے، دھوکہ ہے دھوکہ، اپنے بیٹے کے کپڑے میں اسلام نہیں لایا، بیوی کے کپڑے میں اسلام نہیں لایا، کھانے میں اسلام نہیں لایا، سونے میں اسلام نہیں لایا، بولنے میں اسلام نہیں لایا، اور سب میں آ جانا چاہیے، تیرے گھر میں تو لا، پہلے تیرے خود کے اوپر لا، خود ہی کپڑے اسلام کے خلاف کے پہن کے پھر رہا ہے، خود ہی چہرہ اسلام کے خلاف کا، کھانے کا طریقہ اسلام کے خلاف کا، سونے کا طریقہ اسلام کے خلاف کا، بچے کھانا کیا کھا رہے کہ میرے چھوکرے ہیں نا چھوٹے، وہ دال چاول کڑی کھچڑی پلاؤ کلیا قورمہ یہ نہیں کھاتے، ان کو تو کیا چاہیے، ہاٹ ڈاگ، پیزا برگر، اب کھانے کا تو اسلام لاؤ، اس لیے کہا کسی بھی قوم کی پہچان اس کی معاشرت، اس کا کلچر ہے، قوموں کی پہچان اس کی معاشرت، اس کا کلچر ہے، اور کلچر 4 چیزوں سے ہے، جس کو سنسکرتی کہتے ہیں، ہماری معاشرت، مسلمانوں کی ہر ایک کی اپنی معاشرت باقی رکھو جس سے ہماری پہچان ہو، بکری کی پہچان بولنے سے نہیں ہوتی، دیکھنے سے ہوتی ہے کہ یہ بکری ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ گدھا ہے، یہ ہاتھی ہے، دیکھتے ہی پہچان لے، ہاں کہ نہ، کہ بولنا پڑے، دیکھ تیرے کو دکھتا ہے تو گھوڑا، باقی کیا یہ ہرن ہے، ارے بھائی گھوڑا ہے، ہرن کیسے ہو سکتا ہے، یہ تیرے کو گھوڑا دکھتا ہے باقی ہرن ہی چاہیے، کہ ہرن نہیں ہے یہ گھوڑا ہے، اور گدھا گدھا ہے، اور کتا کتا ہے، کتے کو دیکھ گئے یہ بکری ہے کیا، بھلے کتا دکھتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک مثال میں نے بہت سال پہلے دی تھی کہ شیر کا چھوٹا سا بچہ، ایک بہت چھوٹا سا بچہ شیر کا بکریاں پالنے والا جنگل سے اٹھا لایا، بہت چھوٹا بچہ، وہ جنگل سے اٹھا لایا، اپنے بکریوں کے بیچ میں لا کے رکھ دیا۔ بکری کا بچہ بھی دودھ پی کے پلتا ہے اور شیر کا بچہ بھی شیرنی کا دودھ ہی پیتا ہے، اس کو دودھ چاہیے۔ اس بکری پالنے والے نے اس کو روزانہ دودھ دیتا رہا، وہ شیر کا بچہ بڑا ہوتے ہوتے بڑا شیر بن گیا۔ ایسے ہی بکری کے بچے بھی بڑے ہوتے ہوتے بکری بڑے بن گئے۔ ذرا گھڑیال جی واپس دیتا ہوں، واپس دیتا ہوں۔ یہ بڑے ہوتے ہوتے شیر بڑا شیر بن گیا۔ کس کے بیچ میں رہا؟ بکریوں کے بیچ میں۔ شیر تو بن گیا لیکن بکریوں کے بیچ میں ہی رہا۔ ایک دن اس شیر کو ایک بکرے نے ایسا اونچا ہو کے ایک ٹکر ماری، اپنی زبان کے گھینٹی ماری۔ گھینٹی سمجھتا ہے نا؟ ہاں، بکرے کے سینگ ہوتے ہیں۔ ایسی ٹکر مار دی شیر کو زوردار، تو شیر کونے میں جا کے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ دوسرے بکرے نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہ دیکھو نا اس کے سینگڑے، میرے پاس تو سینگڑے بھی نہیں، ورنہ میں بھی مارتا اس کو۔ کون رو رہا ہے؟ شیر۔ اس کے پاس سینگڑے، ہمارے پاس سینگڑے نہیں ہے تو میں بھی اس کو مارتا۔ ان کے پاس اتنی ساری یونیورسٹی ہے، ان کے پاس دواخانے، اپنے پاس تو کچھ ہے، اپنے بھی ان کو دکھا دیتے۔ شیر رو رہا ہے، شیر۔ وہ بکرا بولے کہ اچھا، اور کہ اس کو کیسا یہ اونچا ہونے آیا؟ میرے کو تو ایسا اونچا ہونے بھی نہیں آتا، ورنہ میں بھی اس کو مارتا۔ ایسے کر کے شیر رو رہا، تو شیر کا رونا بے وقوفی تھی۔ یہ بکریوں کے ساتھ جنگل میں چل رہا تھا، ایسے ہی چل رہا تھا، دور سے شیر نے دیکھا کہ تو اپنا آدمی ہے، ان کے ساتھ نے بولا ادھر آ، ادھر آ۔ میں نہیں آؤں گا۔ بکریاں ڈرتی ہیں شیر کے پاس جانے کے لیے، ایسے وہ بھی ڈر رہا تھا، ان کے بیچ میں رہتے رہتے ڈر رہا تھا۔ ادھر آ، 4 مہینے جاؤ جماعت میں۔ کہاں جاؤ؟ کہ اپنا پٹانا میں اجتماع ہے، وہاں جانے کا ہے، اور وہاں سے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کس کے بیچ میں رہ کے ڈرپوک بن گیا؟ یہ محلے کے گھر کے پورے ماحول یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اور وہ تشکیل کرنے والے دعوت کے ساتھی وہ بہادر لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نکل ڈرپوک کے بیچ میں سے، چل ہمارے ساتھ، تیرے کو تیری حقیقت بتا دے گا کہ تو کون ہے، تیرے پاس کیا پاور ہے، تیرے پاس کون سی طاقت ہے۔ تو تو یہاں بکریوں کے بیچ میں رہتے رہتے تجھے پتا نہیں کہ تو کتنا پاورفل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یا نا؟ جہاں یوں کہا جاتا ہو ڈگریوں میں کامیابی ہے، پیسے سے کام بنتے ہیں، یہ ساری کچے ایمان والوں کی بات ہے کہ نہیں، ڈگریوں سے کامیابی نہیں ملتی، ڈگریاں آ جائے نہ آ جائے، کامیابی دینداری کے ساتھ ہے۔ پیسے سے کام نہیں بنتے، پیسے آ جائے چلے جائے، کام تو اللہ بناتے ہیں۔ کامیابی دین کے ساتھ، کام اللہ بناتے ہیں۔ اور یہ بات کہاں سمجھ میں آئے گی کہ چل تو اللہ کے راستے میں چل، پڑھانا چل، اجتماع میں چل، 3 دن وہاں بیٹھنا، ذرا سننا کہ شیر کی آواز کیسی ہوتی ہے، ایسے 100 بکرے مدے میں، تو ان کے بیچ میں رہ کے ڈرتا ہے، چل۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوان دوستوں، یہ جو دین کی محنت ہے، اس کا بنیادی مقصد ایمان پکا کرنا ہے۔ جب ایمان پکا ہوگا، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوگا، کیا مہنگائی، کیا بیماری، کیا بدلاؤ، کیا یہ آیا کہ وہ چلا گیا، کہ وہ آ گیا، وہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا معاملہ آسمان سے، ہمارا معاملہ کہاں سے؟ اس لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، دھیان سے بات سننا، دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، انسان کے علاوہ تمام چرندے، پرندے، درندے، کیڑے مکوڑے، سب، یہ سب بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ پلر، یہ ممبر، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں یا نا؟
یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن یہ ساری مخلوق، انسان کے علاوہ کی مخلوق، اللہ نے ان میں کیا فٹ کر دیا وہ سنو. ایک چیز فٹ کر دی ہے، وہ اللہ کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ مرضی نہیں چلا سکتے. یہ پلر مسجد میں کھڑا ہے کہ مسجد کے باہر کھڑا ہے؟ یہ یہاں سے کہیں جا سکتا ہے کہ ابھی جان دو میں تو جاتا ہوں تھوڑا پھر کے آؤں؟ یہ جا سکتا ہے؟ اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اس میں باہر جانے کی طاقت ہے ہی نہیں، رکھی ہی نہیں اللہ نے کہ یہیں کھڑا رہے، یہ ممبر یہیں رہے، جانے کا نہیں. تو جس میں اللہ نے نافرمانی کی طاقت ہی نہیں رکھی، ان کو فرما برداری کا کوئی انعام نہیں ملے گا. بہت دھیان سے بات سننا. بکری، کتا، گائے، بھینس، بیل، کیڑے مکوڑے، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ تمام مخلوق میں اللہ نے نافرمانی کا جذبہ ہی نہیں رکھا. صرف انسان میں رکھا ہے کہ یہ فرما برداری بھی کر سکتا ہے، اور بولو اما شاکرا و اما کفورا. یہ قرآن کا فرمان ہے. اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر گزاری بھی کر سکتا ہے اور کفر گزاری بھی کر سکتا ہے. جنت والے راستے پہ بھی چل سکتا ہے اور جہنم والے راستے پہ بھی چل سکتا ہے. ایک بزرگ ہے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے پیر صاحب کی مجلس میں بیٹھے تھے. آج کل پیری مریدی بہت چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے؟ یہ میرے پیر ہے، تیرے پیر ہے. سب پیروں کی بہت باتیں کرتے. میں تو ان سے بیعت ہوا ہوں. میں تو وہ رسی پکڑ لی تھی تو میں بیعت ہو گیا ہوں. تو پیری مریدی غلط چیز نہیں ہے، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. خالی ایسے ہی سب کو کہتے پھریں میں تو فلانے کے ساتھ تعلق ہے، میں ان کا بیعت ہو گیا ہوں، تو یہ غلط چیز نہیں ہے. سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ ہے کیا چیز. تو معروف کرخی رحمت اللہ اپنے پیر صاحب کی مجلس میں بیٹھے تھے. ان کے پیر صاحب تھے ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ. اور جب سب مرید بیٹھے ہوتے اور پیر صاحب کے پاس ہوتے ہیں نا، تو ہر مرید یوں سمجھتا ہے دل میں کہ پیر صاحب مجھے کچھ پوچھیں، مجھے کچھ کہیں. جیسے کہ مدرسے میں جو لڑکا استاد کی خدمت کرتا ہوگا نا، وہ دوسرے بچوں پہ دھونس جماتا ہے. ان کے گھر کا سب کام میں ہی کرتا ہوں، ان کو پان بھی میں ہی لا کے دیتا ہوں، پانی بھی میں ہی پلاتا ہوں. وہ تو تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے استاد کا وہ شاگرد. استاد نہ تو بھی وہ دیکھو بول لوں گا، استاد کو بول لوں گا میں. ایسی ہر جگہ جو کسی بڑے کے نزدیک ہوا وہ لوگوں پہ دھونسی جماتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو بھی کسی بڑے کے نزدیک ہوا دوسرے پہ دھونس جمائے گا. یہ بیماری سے میں نکل جاؤں اور آپ سب بھی نکل جاؤ تو اچھی بات ہے. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کو ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ نے پوچھا، ارے معروف تمہارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ تو معروف کرخی اندر سے بہت خوش ہو گئے، سب کے سامنے پوچھ لیا پیر صاحب نے. تو جواب کیا دیا؟ حضرت کھانے پینے کا تو انتظام یہ ہے، ملتا ہے تو کھاتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں. بہت خوش تھے اندر جواب دینے میں. ابھی میری تعریف ہوئے گی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملتا ہے تو کھاتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو کیا کرتا ہوں؟ صبر کرتا ہوں. تو فوراً کہہ دیا ایسا تو کتا بھی کرتا ہے، ملتا ہے تو کھاتا، نہیں تو پیٹا رہ جائے، کیا لوٹ پاٹ کرتا ہے؟ فوراً یعنی اپنے مرید کو اندر جو کچھ تھا یوں کچھ وہ ایک دم سے ہی ختم کر دیا کہ ایسا تو کتا بھی کرتا ہے، ملتا ہے تو کھاتا ہے. تو کتے کا لوٹ پاٹ بھی نہیں کرتے، گالی بھی نہیں دیتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، غیبت بھی نہیں کرتے. کرتے ہیں؟ بکری کوئی کی غیبت کرتی ہے؟ ہاں، ان میں یہ چیز رکھی ہی نہیں اللہ نے.
وہ کر ہی نہیں سکتے. دنیا کی تمام مخلوق انسان کے علاوہ اللہ کے خلاف اس کے حکموں کو توڑنے کا وہ چاہے تو بھی نہیں توڑ سکتے. ان میں یہ رکھا ہی نہیں. یہ رکھا کس میں ہے؟ بولو نا. ہم میں رکھا ہے. ہم کو زبان دی ہے بولنے کی. سچ بولنا چاہے زبان بول جائے گی, جھوٹ بولنا چاہے بول جائے گی. ہم کو یہ رکھا ہے اللہ نے. کلمہ پڑھنا چاہے کلمہ نکلے گا, گالی دینا چاہے تو اپنی آنکھ سے اپنی امی, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنے خالہ پھوپھی کو دیکھنا چاہے دکھے گی, اور راستے میں چلتے ہوئے کو بھی دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتے کہ دکھتی نہیں ہے کوئی بھی. ایسا ہے کہ سب ہی دکھے گا, سب دکھے گا. لیکن نبیوں نے آ کے سبق سمجھایا. وہ کیا سمجھایا؟ وہ دھیان سے بات سننا. نبیوں نے آ کے سبق سمجھایا, اے اختیار دیے ہوئے انسان, تو اپنے آپ کو مجبور اور محتاج کر لے. جیسے کہ یہ پہلی صف کے پاس یہ ممبر ہے, اس کو کوئی انعام ملے گا نہیں, لیکن پہلی صف میں کوئی نماز پڑھے آدمی تو اس کو, یہ وہاں بھی نماز پڑھ سکتا تھا, پیچھے بھی پڑھ سکتا, لیکن جلدی سے آیا پہلی صف میں بیٹھا, اس کو انعام ملے گا کیونکہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے اور پابند ہو گیا. ایک مثال دے رہا ہوں, سمجھ میں آ جائے. ویسی جیسی نماز شروع کرتے اللہ اکبر, پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. دیکھو یہ جانکار بیٹھے, ماشاءاللہ, اللہ ان کا علم مبارک کرے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں نا پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ, یعنی حرام کرنے والی تکبیر. تو لکھا ہے کتاب میں, جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں ہم پر 4 چیزیں حرام ہو جاتی ہے. کتنی؟ 4 چیزیں حرام, یعنی نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. ایک مثال, بولنا حرام. نماز میں کیا حرام؟ اور جیسے ہی کہا اللہ اکبر تو گالی دینے کی طاقت زبان میں رہتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے؟ رہتی ہے. اندر گالی دینے کی طاقت واقعی ہے, جھوٹ بولنے کی, غیبت کرنے کی, گانا گانے کی. ایسا کوئی کہے آج فجر میں وہاں نے گائن چالو کر دیا نماز کے اندر, میں ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, ایسا سب بولیں گے. جھوٹ بولتا ہے. ان کی زبان میں گانا گانے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی نماز میں گانا گا جاوے. اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں. چالو نماز میں کبھی گالی نہیں نکلے گی, کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا, یہاں تک کہ جو پڑھنے کا اس کے علاوہ بھی نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر کہتے کے ساتھ یوں نہیں پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ, پوری نماز میں یہ پڑھ کرے گا. تو کیا کہتے علماء اکرام, اس نے نماز میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا, زبان کو اپنی مرضی پہ چلایا ہے. حالانکہ ذکر کر رہا ہے کہ ذکر بھی مرضی کا ہے, صحیح نہیں کیا. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ارے بولو نا. جیسے نماز میں اپنی زبان پر پوری طاقت ہے سب چیز بولنے کی, پھر بھی نہیں بولتے. کوئی جا رہا ہے, اے رک جا, ایسا کر. نماز میں بولتے ہیں اے رکنا, ایسا بول سکتے ہیں؟ بولو نا. نہیں, حالانکہ بولنے کی طاقت ہے. وہ گھر میں کبھی کبھی اپنی امی اپنی آپا نماز پڑھتے رہتے نا, تو وہ سلام پھر دے, اے وہ دودھ ابل جائے گا, وہ دے. پوری نماز میں دھیان کہاں رہا؟ کوئی باتیں کر رہا ہے, سلام پھر دے, اے وہ یوں نہیں یوں ہے. اس لیے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو باقی لوگ کیا کریں؟ چپ, باتیں نہیں کرنے کی, ان کا دھیان یہاں آ جائے گا, ان کی نماز میں دھیان نہ ہوگا. لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ گھر میں کبھی عورتیں نماز پڑھ رہی تھی کسی کے گھر میں, 2 بچے آگے سے چلے گئے, رکعت توڑ کے, اس کو پکڑو نا, گھڑی گھڑی میں ہی نماز توڑ دیتا ہے. نماز ٹوٹتی ہے؟ ارے بولو ٹوٹتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹتی. گھر میں بولنا عورتوں کو, مانا وہ کیا کرتے ہیں, اے اس کو پکڑنا, یہ گھڑی گھڑی آگے آ جاتا ہے, آگے آ جاتا ہے تو بھائی
نماز تو نہیں ٹوٹے گی، اس کو نہیں آنا چاہیے آگے، اس سے نماز نہیں ٹوٹ جاتی. مسجد میں کوئی آگے سے نکل جائے، کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، یوں آگے سے نکل گیا، پھر کوئی نے بولا واپس یوں جاتا ہے، تو اس کے آگے سے اوہ یوں واپس، نہیں سمجھ میں بات، نکل گیا پھر سے کراس. تو کہ ریورس میں کہیں وہ ایسا نہیں کہ ریورس میں مٹا دیا اس کو، کہ ایک لیٹی پاڑی چلو ریورس میں مٹاؤ، تو ایسا ریورس میں مٹتا نہیں، پھر 2 مرتبہ غلطی کی اس نے. لہذا میرے بھائیوں، بات میری پوری کر رہا ہوں، یہ پوری جو محنت ہے ہماری جمع ہونے کی، اس کی بنیاد ہے ہم مسلمان ہیں، ہم کو اس مسلمان ہونے کی خوشی ہو. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پابند بنا دے. کیا بنا دے؟ اجتماع ہوگا، اجتماع، آپ وہاں آؤ گے، کون کون نہیں آئے گا؟ سب آئیں گے. 20، 21، 22 کو اجتماع ہے. اچھا تاریخ برابر یاد ہے، 16، 17، 18، کیونکہ میرے کو یاد رہ ہی نہیں رہی، ایسا ہو گیا کبھی، یا میں نے کچھ ایسے ہی بول دیا. 16 تاریخ کی عصر سے اجتماع شروع ہوگا. اب وہاں آنے کے بعد وہاں پر ہم پابند ہیں. کس چیز کے پابند؟ جب کہا جائے بھیا بیان سننے بیٹھو تو کیا کرنے کا؟ بولو نا، بیان سننے بیٹھنے کا. نماز ہو رہی ہے نماز پڑھنے کا، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر بیان ہو رہا ہے اور پابند نہیں بنے، وہ پھر رہے ہیں. یہ ایسے چھوٹے بچے نا، کھڑا ہو تو کھڑا ہو نا، یہ ایسے بچوں کو اجتماع میں مت لانا، بیٹھ جا، کیونکہ میلہ نہیں لگایا، وہ اجتماع ہے. یہ ایسے بچے آتے ہیں نا، وہ بچے یہ ہے، وہ پیچھے بیٹھا ہے، ادھر ایک بیٹھا، ادھر ایک بیٹھا ہے، ایسے بچوں کو اجتماع نہیں لانا، کیونکہ یہ بچے ہیں. یہ بچے ہوتے ہیں وہ بیت الخلاء میں جو لوگ اندر بیچارے بیٹھے ہیں ضرورت کرنے، ان کو کچھ پتا نہیں، وہ باہر سے ہی شرارت کر دیتے ہیں، کھانستے رہو کھانستے رہو. اب وہ بیچارہ اندر سے وہ کیا بھائی یہ کیا ہو گیا، سمجھ میں نہیں بات، کیونکہ ان کو کچھ کام نہیں ہے. ہمارے پلاسٹک کے پردے لگتے تھے اجتماع میں، تو ایک دفعہ میں ایسی نکلا تھا، تو وہ اندر سے ایک آدمی بیڑی سے سوراخ کر رہا تھا پردے میں، جلی ہوئی بیڑی سے. تو باہر نکلا، میں کھڑا رہا، میں نے کیوں کرتا ہے کہ دکھے نا کون آتا ہے اندر سے. بھائی یہ پردے امت کا مال ہے، یہ پردہ سطر چھپانے کے لیے رکھا ہے، تو اس میں سوراخ کر رہا ہے، یعنی اندر دیکھیے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ تو مناسب بات نہیں ہے. اسی لیے آپ سب اور میں، ہم اجتماع میں جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پابند بنیں گے. اگر آپ لوگ نے طے کر لیا پابند بننے کا، تو جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ بھی پابند بن جائے گا. اور ہر ایک کو اجتماع میں جا کر کے اپنی بستی کا بورڈ ہوگا، حلقے ہیں 4 وارڈ، تلاوڑی، بلوچا وارڈ، مرزا پور، شاہپور میں شاہ مدار، دلی چکلا، ایسے ہی 5 پٹی ٹاور، ایسے ہی رسول آباد، بہرام پورہ، سب کے بورڈ لگے ہوئے ہوں گے. اپنے کو وہیں جانے کا جہاں اپنا بورڈ لگا. پھر نماز کا اعلان ہو تو آگے بڑھ جانے کا، تشکیل ہو تو نام لکھا دینے کا. وہاں اسٹوڈنٹ کا حلقہ الگ لگے گا، آئندہ آپ کو اعلان کریں گے اس کا کہ اسٹوڈنٹ کو کب کہاں جڑنا ہے. اور خاص کر کے وہ بچے جڑنا جو 16 سال اور اس سے بڑی عمر کے، اس سے چھوٹے بچے وہ جوڑ میں مت جانا، کیونکہ وہ 16 سال اس سے بڑی عمر والوں کو جوڑتے ہیں. ان کے سامنے پوری بات ہوتی ہے کہ اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دینداری والی زندگی کیسی ہو، اور دینداری کے ساتھ ساتھ پڑھائی کیسی ہو. اسی طریقے سے ہماری تشکیل ہوگی، تو تشکیل میں ابھی دیوالی کی چھٹیوں میں اس میں بہت سارے لوگ جماعت میں جا کے آئے، جماعت میں جا کے آگے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. اب اپنے محلوں میں فجر کی نماز کے بعد مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے، تو فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں، مسجد وار جماعت میں بیٹھیں. اسکول کا ٹائم ہے تو نہ بیٹھیں، کسی کی جلدی کی اسکول ہے، نمازیں دیر سے ہو رہی ہے، کبھی 6:30، 6:40، 6:45 تک نماز ہو رہی ہے، تو اسکول کی دیری ہے تو نماز پڑھ کے سیدھے گھر جا کے اسکول چلے جائیں. دوپہر کا اسکول ہے، نوکری دھندے کاروبار میں ہیں تو بیٹھے وہاں پر فکریں لیویں، شام کو محنت کریں. اور آگے دیوالی کا ویکیشن ہے، سیمسٹر پڑھنے والوں کے لیے دسمبر میں مڈ ٹرم ویکیشن آتا ہے، 2 سیمسٹر کے بیچ میں ایک ویکیشن ہوتا ہے. وہ پڑھائی کا ویکیشن ہوتا ہے، لیکن پڑھائی کرتے نہیں کرتے.
میں اپنی بات سنا رہا ہوں، جب پڑھتا تھا، جب بھی پڑھتا تھا، چھٹی آنے سے پہلے ہی جماعت میں جانے کا طے ہوتا تھا کہ 10 دن کی چھٹی ہے، اس میں اپنے 4-5 دن لگا دیں، 15 دن کی چھٹی ہے 10 دن لگا دیں، 35 دن کی چھٹی ہے 40 دن لگا دیں، جتنی چھٹی وہ اللہ کے راستے میں ہی لگا دیں گے۔ بھئی جماعت بنے گی بہت اچھی بات ہے، نہیں بنے گی اپنے ذمہ دار کو بولیں گے بھئی میں تیار ہوں، مجھے کہیں جوڑ دو۔ آپ سب سے کہہ رہا ہوں، ہماری چھٹیاں ساری کے ساری اللہ کے راستے میں لگے، دوستوں کے گھومنے پھرنے کے پروگرام، یہ تفریح گاہیں، یہ ایک برائی چلی ہمارے ماحول میں، اللہ وہ برائی سے مجھے بچا لے، آپ کو بچا لے۔ فارم ہاؤس پہ 24 گھنٹے لگانا، یہ ابھی خرابی کی شروعات ہے، آگے بہت خرابی آ جائے گی، ابھی شروعات ہے۔ مردوں کا، دوستوں کا جانا یا گھر کی عورتوں کے ساتھ جانا، بہت ساری کارگزاریاں خرابی کے آنے لگ گئی ہیں۔ کون جا رہا ہے یہ میں نہیں دیکھوں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، آپ کو کہہ رہا ہوں یہ خرابی کی شروعات ہے، آگے بہت خرابی ہوگی۔ 24 گھنٹے آزادی کے ماحول میں، 24 گھنٹہ ابا اور اماں گھر پر ہیں، گھر کے وہاں کوئی بڑے ہیں نہیں، اور سطر کا چھپانا فرض ہے، سطر کا چھپانا فرض ہے، نماز میں اس کی شرط ہے اور نماز کے علاوہ فرض ہے۔ نماز میں سطر کا چھپانا شرط ہے، شرط پوری ہوگی پھر فرض ہوگا، پھر نماز ہوگی۔ 7 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں نہانے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر کوئی چڈی پہن کے نہا رہا ہے، اوپر کے پورے کپڑے اتار دیے ہیں اور وہ پتلون نیچے تک کی آ گئی ہے، یہ سب گناہ کے کام۔ یہ ایسے جھبے لیں گے پہن کے اتر گئے پانی میں کہ نکلے تو پورا بدن دکھ رہا تھا، ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے کپڑا، ہاں یا نہ؟ پورا ڈیزائن اوپر سے نیچے تک کا اس کا دیکھو ڈیزائن دکھ رہا، جو غلط بات ہے، غلط بات ہے، اچھی بات نہیں ہے یہ خرابی کی شروعات ہے۔ لہذا بھائیوں، اپنی جو بھی چھٹی ہے اللہ کے راستے میں لگے، نہیں جا رہے اللہ کے راستے میں، ہر اتوار کو، ہر سنیچر کو، ہر چھٹی میں اپنی بستی کی مسجد میں، محلے میں کام کریں، آئی ہوئی جماعت کی تعلیم میں بیٹھے، جماعت کے ساتھی کو لے کے ملاقات کراوے، جمعرات کا اجتماع ہے اس میں جاویں، محلے کا پہلا گشت دوسرا گشت کریں، اپنے محلے میں گھر میں تعلیم نہیں ہوتی اس کی فکر کریں، اپنے گھر میں تعلیم کریں۔ جتنے دینی کام میں آپ لگیں گے اللہ اتنا دین دے گا، اور جتنا دین کے خلاف میں لگیں گے اس اعتبار سے خرابی آئے گی۔ تو میں نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کرو، ہم اپنے وقتوں کو دینی کام میں لگائیں گے نا بھائی؟ تو بڑی چھٹیوں میں جو اس سال پڑھائی سے فارغ ہو رہے ہیں، بتاؤ 4 مہینے کون جائے گا؟ بڑی چھٹیوں میں جو اس سال پڑھائی سے فارغ ہو رہے ہیں 4 مہینے